نارووال یک زبان ہو کر جواب دے کہ 1 سال بعد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا کہ نہیں؟ دنیا دیکھ لے، دنیا سن لے کہ نارووال کے عوام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے۔ اور نارووال کے میرے پیاروں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا آج پہلا عوامی اجتماع ہے 12 مہینے کے بعد، اور پہلا عوامی اجتماع نارووال میں ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں نارووال کے پاس آئی ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نارووال احسن اقبال صاحب کی پہچان ہے، اور احسن اقبال صاحب نارووال کی پہچان ہے۔ خواجہ وسیم صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج جب ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے، ابھی 10 دن ہے 1 سال پورا ہونے کو، تو میں اپنی کارکردگی لے کے نارووال کے عوام کے سامنے کھڑی ہوں۔ نارووال والوں، مجھے جواب دینا میرے 2 سوالوں کا۔ کیا مریم نواز شریف کی کارکردگی سے خوش ہو؟ کیا مریم نواز جو دن رات آپ کی خدمت کر رہی ہے اس سے خوش ہو؟ میں نے 5 سال انتظار نہیں کیا کہ میں 5 سال کے بعد جب الیکشن ہونے والے ہوں تو میں عوام میں واپس جا کے کہوں کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا، پچھلے والے کر گئے ہیں جو کر گئے ہیں، سارا الزام میں پچھلے والوں پہ ڈال دوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں 1 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آج آپ کے درمیان، آپ کے سامنے، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کی مہر لگوانے آئی ہوں نواز شریف کی جماعت کے اوپر۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھیں، تکلیف دہ خبریں آ رہی تھیں ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں۔ آج صرف 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ تو نارووال والو، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے۔ جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی، جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی، آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے، اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے۔ اور نہ صرف حکومت ہے، صبح بھی خدمت ہے، دوپہر بھی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام کو بھی آپ کی خدمت ہے۔ اصل میں یہ لوگ حالات اتنے خراب کر کے چلے گئے تھے کہ ان کو انتظار تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، گر جائے گی۔ یہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے، کیونکہ ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا گئے تھے ملک کو۔ کہتے تھے ملک سری لنکا بننے والا ہے۔ تو پہلے کیا خبریں آتی تھیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آج ڈیفالٹ کر جائے گا، کل ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ڈالر 250 سے اوپر چلا گیا۔ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں 2 ڈیجٹ پہ ہوتی تھی، اب 38 پر چلی گئی۔ اور بجلی کی قیمت جو نواز شریف کے دور میں سستی تھی، بجلی کی قیمت آسمانوں پر چلی گئی، بلکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ جو آج بلندیوں پر ہے، وہ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔
دہشت گردی جس کو نواز شریف نے فوج کے ساتھ جنگ لڑ کے ختم کیا تھا، وہ دہشت گردی واپس آ گئی تھی ملک میں. اور کبھی سنتے تھے فلاں دوست ملک ناراض ہو گیا، فلاں دوست ملک ناراض ہو گیا، اور سنتے تھے کہ گوگی یہ کھا گئی، پنکی یہ کھا گئی. سفارش کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور رشوت جو ہے وہ گوگی اور پنکی کو جاتی تھی ساری کی ساری. لاہور سے بہاولپور سے رحیم یار خان تک گندگی کے ڈھیر تھے. اور میں نارووال سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج صرف 1 سال کے بعد، کتنی دیر بعد، کہاں ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والا پاکستان؟ کہاں ہے وہ 38% مہنگائی؟ جانتے ہو عمران خان کے دور میں جو 38% مہنگائی تھی، آج وہ 5 یا 6 ڈیجٹ پہ آ چکی ہے، 5 یا 6% پہ آ چکی ہے. اور 25 روپے کی روٹی جو عمران خان نااہل کے دور میں تھی، آج کتنے کی ہے؟ 12-13 روپے کی روٹی ہے پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں کہاں وہ معیشت ڈوبنے کی باتیں کہ معیشت ڈوب گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. آج کیا خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت اب ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گئی ہے. آج آپ کی گلیاں، آپ کے محلے، آپ کی سڑکیں، آپ کا شہر، آپ کا صوبہ آج صاف ہو رہا ہے. نارووال مجھے گواہی دو کہ ستھرا پنجاب نے آپ کا نارووال چمکا کے رکھ دیا یا نہیں؟ آج جب میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا نارووال والوں، تو میں نے اوپر سے جلسہ گاہ دیکھی، میں حیران رہ گئی. مجھے لوگ بتاتے تھے کہ پنجاب کے عوام میں ایک خوشگوار تبدیلی ہے، پنجاب کے عوام جو ہے وہ خوش ہیں. تو میں نے جب ہیلی کاپٹر سے یہ نارووال کی جلسہ گاہ دیکھی، یقین جانو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. اور آج میں ماشاءاللہ 2 سڑکوں کا افتتاح کر کے آئی ہوں. نارووال کے لیے 2 سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں، اور نارووال شکرگڑھ روڈ 36 کلومیٹر کی روڈ ہے، 1 سال میں بنا دی ہے. 1.6 بلین 1.5 ارب روپے کی وہ سڑک ہے جس کا میں ابھی افتتاح کر کے آئی ہوں ماشاءاللہ. 1 سال سے کم عرصے میں بنائی ہے. کتنے عرصے میں بنائی ہے؟ اسی طرح مرید کے نارووال 75 کلومیٹر کی سڑک ہے، 15 بلین کی سڑک ہے، 15 ارب کی سڑک ہے. اور 3 ماہ کے اندر، 3 ماہ کی قلیل مدت میں شہر کا پورا جو شہر کا حصہ ہے وہ پورا مکمل کر دیا ہے. اور آئندہ انشاءاللہ تعالی تقریباً 400 کلومیٹر کی سڑکیں نارووال میں بن رہی ہیں 28 ارب روپے میں انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سرکلر روڈ نارووال، یہ سرکلر روڈ جس میں میں چل کے آئی ہوں، یہ بھی 1 ارب روپے کی لاگت سے 7 کلومیٹر کی روڈ بنی ہے، 40% مکمل ہو گئی ہے. اور اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی باقی بھی مکمل ہو جائے گی. لنک روڈ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ لنک روڈ کا بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وہ سیالکوٹ موٹر وے لنک روڈ کا. اور آج جب میں 1 سال بعد آپ کے سامنے کھڑی ہوں نارووال کے میرے شیروں، تو میں صرف وعدے اور اعلانات لے کر نہیں آئی. میں وہ وعدے، تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے، وہ وعدے میں وفا کر کے آئی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پورے پنجاب کے اندر جیسے نارووال میں سڑکیں بن رہی ہیں، پورے پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اور جو اپنا گھر اسکیم ہے، جس میں اگر آپ کے پاس 1 مرلے سے لے کر 10 مرلے تک کی زمین ہے اور آپ کے پاس گھر بنانے کو پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو پنجاب حکومت 15 لاکھ تک کا قرضہ دے رہی ہے. آپ وہ قرضہ لو، اپنا گھر
بناؤ اور 7 سال میں آپ نے وہ قرضہ 9 سال میں ادا کرنا ہے. جتنی آپ کی ایک مہینے کی کرائے کی قسط ہوتی ہے اس سے کم میں نے آپ کی جو ایک مہینے کی انسٹالمنٹ رکھی ہے. اور آپ جانتے ہو 15,000 قرضے لوگوں کو مل گئے ہیں. 10,000 سے زیادہ گھر جو ہے وہ تعمیر ہو رہے ہیں. 300 گھر صرف نارووال میں تعمیر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر سال 1 لاکھ قرضے لوگوں کو ملیں گے. 5 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ غریبوں کے گھر بن چکے ہوں گے. اسی طرح 5 لاکھ کسان کارڈ ہم نے دیے ہیں جس سے کسانوں نے 50 ارب کی خریداری کی ہے. اور وہ جو آڑتی یا جس کو درمیان میں جو مڈل مین ہوتا تھا اس کو ہم نے نکال دیا ہے. ڈائریکٹلی کسانوں کو قرضے دیے ہیں جس سے کسانوں نے معیاری بیج خریدا ہے, سستا بیج خریدا ہے, سستا پیسٹیسائیڈ خریدا اور سستی کھاد خریدی ہے. 50 بلین کی خریداری کی ہے کسان نے کسان کارڈ کے تھرو. اور اسی طرح جب میں آپ کے پاس آئی ہوں تو ہم 10,000 ٹریکٹر کسانوں کو دے کر آئے ہیں پچھلے 1 سال میں ماشاءاللہ. اور ہر ٹریکٹر میں حکومت پنجاب نے 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی ہے. کسانوں کے لیے ہم مشینری بھی لے کر آ رہے ہیں جو ان کو ہم کاسٹ بیسس پہ دیں گے تاکہ اس کی محنت کم سے کم ہو اور اس کو پھل زیادہ سے زیادہ ملے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہمت کارڈ جو معذور افراد ہیں اور کمانے کے قابل نہیں ہیں, پورے پنجاب میں 60,000 معذور افراد کو ہمت کارڈ ملا ہے جس میں ہر 3 مہینے کے بعد ان کو 10,500 روپیہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو ملتا ہے. اور یہ مائنورٹیز کے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم نے مائنورٹی کارڈ بھی شروع کیا ہے جس میں 50,000 مائنورٹی کے خاندان جو نادار ہیں ان کو 10,500 روپیہ 3 مہینے کے بعد ان کے کارڈ کے تھرو ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں, پنجاب میں 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, BHUs ہیں. 1,250 کو میں نے ری ویمپ کیا. آج آپ جا کے دیکھو وہ والے BHUs, آپ کو لگے گا آپ یورپ میں کسی کلینک میں آ گئے ہو ماشاءاللہ. ان کو ہم نے مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا ہے اور عوام کے لیے وہاں تمام سہولیات میں مہیا کر رہی ہوں. اور اسی طرح 2.5 لاکھ افراد کو مفت دوائیاں ان کی گھروں کی دہلیز پر اب مل رہی ہیں. 2 مہینے کا سٹاک ماشاءاللہ. چاہے وہ دل کے امراض ہوں یا وہ ہیپیٹائٹس کے مریض ہوں, ان سب کو ان کے گھر کی دہلیز پہ مفت دوائیوں کے پیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی تاریخ کا پہلا نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ لاہور میں, اس کی پہلی منزل اب پڑ گئی ہے. اور سرگودا میں کارڈیولوجی ہاسپٹل تقریباً مکمل ہو گیا ہے چند ماہ کی قلیل مدت میں. اور اسی طرح پنجاب میں جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, موبائل ہاسپٹلز ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے نارووال والوں, وہ ہر جگہ جا کر آپ کی گلی میں, آپ کی دہلیز میں, آپ کے محلوں میں جا کر لاکھوں افراد کا علاج کر رہے ہیں. اور اسی طرح 30,000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملے. جو طلباء اور طالبات مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے میں نے 30,000 اسکالرشپس دیے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 30,000 سے بڑھا کے ہم 50,000 اسکالرشپس لے کر آ رہے ہیں. اور بہت جلد مجھے وہ بچے بہت یاد آتے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت جلد مریم نواز شریف 1 لاکھ لیپ ٹاپس لے کے آپ کے پاس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بہت سارے نوجوان مجھے یہاں پر کھڑے نظر آ رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ لوگ قوم کا مستقبل ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نوجوانوں کہ کسی جماعت میں نوجوان یوتھ کی رٹ لگائی ہوئی تھی. میں پوچھتی ہوں انہوں نے کیا دیا ہے نوجوانوں کو؟ اپنے بچے لندن میں ہوتے ہیں اور قوم کے بچے جیلوں میں ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرغی انڈے اور کٹے چاہیے یا لیپ ٹاپس چاہیے. اپنے بچوں کے ہاتھ میں لندن کی ٹکٹس دی اور قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بامز اور کیلوں والے ڈنڈے دیے. اپنے بچے آرام اور آسائش میں پل رہے ہیں, قوم کے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اپنے بچے ریسٹورانٹس میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں,
اور قوم کے بچوں کو کیا سکھا رہا ہے کہ گراؤ، جلاؤ، سر پھاڑ دو، آنکھیں پھوڑ دو، گولیاں مار دو۔ بتاؤ نوجوانوں، آپ کو یہ والا پاکستان منظور ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہے قوم کو، عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نعروں سے، گالی گلوچ سے، جھوٹوں سے، دعووں سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا، قوم کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کے لیے دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ نارووال والوں، یاد ہے نا، نواز شریف کہتا تھا کہ ان کے جھانسے میں نہ آنا، ان کے جھوٹوں میں نہ آنا، ان کے فراڈ میں نہ آنا۔ اگر آج ان کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ دھرنے ہو رہے ہوتے، میٹرو بسیں بن نہیں رہی ہوتی، میٹرو بسیں ٹوٹ رہی ہوتی، رینجرز اور پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہوتی، ان کے سر پھٹ رہے ہوتے، ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہوتی، اور ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، مہنگائی کا طوفان آ چکا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نارووال والوں، یہ نواز شریف کی حکومت ہے۔ شہباز شریف بھی صبح سے شروع ہوتے ہیں، رات تک آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف بھی صبح سے شروع ہوتی ہے، رات کو 12:30 1 بجے تک آپ کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے۔ تو نارووال والوں، امید رکھنا کہ آج اگر کل سے بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، مریم نواز شریف آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ مریم نواز شریف دن رات ایک کرے گی، مریم نواز شریف محنت کرے گی اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ نارووال والوں، ایک دفعہ پھر میرا دل جیتنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مجھے اتنی محبتیں دینے کے لیے، اتنی شفقتیں دینے کے لیے، میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ان خواتین کو میرا بہت بہت پیار۔ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لے کے آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا، نواز شریف۔ نہیں، آواز نہیں آئی۔ سارے مل کے ایک دفعہ ذرا ریڈی ہو جاؤ۔ جب ریڈی ہو جاؤ تو بتا دینا، ریڈی؟ ریڈی؟ نواز شریف، شہباز شریف، اور آخر میں نعرہ دل سے لگانا، پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔